سجدہ شکر. سجدہ شکر کی اہمیت. سجدہ شکر ان عظیم عبادات میں سے ہے جن کے ذریعے بندہ اللہ جل و علا کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اس میں اپنے جسم کا سب سے معزز ترین حصہ یعنی چہرہ زمین پر رکھ کر اللہ کے لیے خضوع اختیار کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے دل اور زبان اور تمام اعضاء سے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی ملنے پر سجدہ شکر ادا کرنا. ابو بکرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی خوشی والی خبر آتی یا آپ کو کسی بات کی خوشخبری دی جاتی تو آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے. ہم نے زندگی میں کتنی دفعہ ایسا کیا، کتنی ہی گڈ نیوز سنی ہوگی، کتنی ہی خوشخبریاں سنی ہوگی، کبھی بچے کی ولادت کی، کبھی کسی بچے کی کامیابی کی، کبھی کسی کی شادی کی، لیکن ہم خوشی کا اظہار عموماً اللہ کی نافرمانی سے کرتے ہیں، جبکہ خوشی کا اظہار اللہ کی فرمانبرداری سے اور اس طریقے اور اس کام سے کرنا چاہیے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پر لمبا سجدہ شکر ادا کرنا. عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی کسی زمین میں داخل ہو گئے. وہاں آپ قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گر گئے. صدقے کی کسی زمین میں داخل ہوئے، وہاں قبلہ رخ ہو کر سجدے میں چلے گئے. اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عز و جل نے آپ کی روح قبض کر لی ہے. کبھی آپ ہی یہ کر کے دیکھیں، کوئی نعمت یاد کر کے بس لمبا، جو آج تک لمبا نہ کیا ہو اتنا. ہمارے میں ویسے اسٹیمنا ہی نہیں ہے. میں نے یہ تجربہ کرنے کی کوشش کی تو سانس ہی اتنا پھول گیا کہ مشکل ہوئی، کیونکہ ہمارے عام سجدے جو اتنے لمبے نہیں ہیں. لیکن کریے گا ضرور انشاءاللہ. اس بات پہ شکر کہ اللہ تو نے ہمیں سجدہ صاحب کا طریقہ سکھا دیا. یہ سجدہ شکر ہے نا. وہاں آپ قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گر گئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عز و جل نے آپ کی روح قبض کر لی ہے. میں دیکھنے کے لیے آپ سے قریب ہو کر بیٹھ گیا تو آپ نے اپنا سر اٹھا کر فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا عبد الرحمن ہوں. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ یعنی آپ اتنے محب تھے کہ آپ کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ یہ پریشان ہوا ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ایسا سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عز و جل نے اس میں آپ کی روح قبض کر لی ہے. اس پر آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنا دی کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اسے سلامتی دوں گا. اس پر میں نے اللہ عز و جل کے لیے سجدہ شکر ادا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے پر سجدہ شکر ادا کرنا. ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ صاد میں سجدہ کیا اور فرمایا داؤد علیہ السلام نے یہ سجدہ بطور توبہ کیا تھا اور ہم یہ سجدہ شکرانے کے طور پر کرتے ہیں کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی. شکرانے کے نفل مشروع نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم شکرانے کے 2 گانا پڑھتے ہیں، شکرانے کے نفل نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں میرے علم کے مطابق سنت میں کوئی بھی نماز صلاۃ الشکر کے نام سے نہیں ہے. البتہ احادیث میں سجدے کا ذکر ہے جسے سجدہ شکر کہتے ہیں. ایک اور جگہ یہ بھی کہا گیا کہ شکر کے لیے قیام اور رکوع پر مشتمل نماز نہیں ہے بلکہ شکرانے کے لیے صرف سجدہ شکر ہے. تو مسلمان کے لیے مشروع ہے کہ جب اسے کوئی خوشی والی بات پہنچے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کرے. بس جہاں تک صلاۃ الشکر کی بات ہے اس کی کوئی اصل نہیں. مشروع مطلب پرسکرائبڈ. دیکھیں ویسے آپ نفل پڑھتے رہیے، ساری عبادت ہی شکر ہے اصل میں. جیسے روزہ رکھتے ہیں یا کچھ بھی تو یہ اصل میں ہم شکر ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا. پھر خود سے بنانا کوئی بھی چیز بدعت بن جاتی ہے نا کہ کسی کو پابند کرنا یا خود، تو اس لیے جب آسانی کر دی اللہ نے صرف سجدہ کر لو بات اتنی بھی کافی ہے تو اتنا ہی کرتے رہے. اب دیکھیے بعض اوقات نماز پڑھنے میں ہمیں سستی ہو جاتی ہے، سجدہ کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ جہاں بیٹھے کوئی قبلے کے رخ کی پابندی نہیں، کچھ نہیں. وہیں اگر آپ سفر میں ہیں، راستے میں ہی فون آ گیا اور آپ نے سن لیا اور تو ادھر ہی بیٹھے بیٹھے جھک جائیں. سجدہ شکر. سجدہ شکر کی اہمیت. سجدہ شکر ان عظیم عبادات میں سے ہے جن کے ذریعے بندہ اللہ جل و علا کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اس میں اپنے جسم کا سب سے معزز ترین حصہ یعنی چہرہ زمین پر رکھ کر اللہ کے لیے خضوع اختیار کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے دل اور زبان اور تمام اعضاء سے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی ملنے پر سجدہ شکر ادا کرنا. ابو بکرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی خوشی والی خبر آتی یا آپ کو کسی بات کی خوشخبری دی جاتی تو آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے. ہم نے زندگی میں کتنی دفعہ ایسا کیا, کتنی ہی گڈ نیوز سنی ہوگی, کتنی خوشخبریاں سنی ہوگی, کبھی بچے کی ولادت کی, کبھی کسی بچے کی کامیابی کی, کبھی کسی کی شادی کی, لیکن ہم خوشی کا اظہار عموماً اللہ کی نافرمانی سے کرتے ہیں, جبکہ خوشی کا اظہار اللہ کی فرمانبرداری سے اور اس طریقے اور اس کام سے کرنا چاہیے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پر لمبا سجدہ شکر ادا کرنا. عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی کسی زمین میں داخل ہو گئے. وہاں آپ قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گر گئے. صدقے کی کسی زمین میں داخل ہوئے, وہاں قبلہ رخ ہو کر سجدے میں چلے گئے. اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عز و جل نے آپ کی روح قبض کر لی ہے. کبھی آپ ہی یہ کر کے دیکھیں, کوئی نعمت یاد کر کے بس لمبا, جو آج تک لمبا نہ کیا ہو اتنا. ہمارے میں ویسے اسٹیمنا ہی نہیں ہے. میں نے یہ تجربہ کرنے کی کوشش کی تو سانس ہی اتنا پھول گیا کہ مشکل ہوئی, کیونکہ ہمارے عام سجدے بھی اتنے لمبے نہیں ہیں. لیکن کریے گا ضرور انشاءاللہ. اس بات پہ شکر کہ اللہ تو نے ہمیں سجدہ صاحب کا طریقہ سکھا دیا. یہ سجدہ شکر ہے نا. وہاں آپ قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گر گئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عز و جل نے آپ کی روح قبض کر لی ہے. میں دیکھنے کے لیے آپ سے قریب ہو کر بیٹھ گیا تو آپ نے اپنا سر اٹھا کر فرمایا, کون ہے؟ میں نے عرض کیا, عبد الرحمن ہوں. آپ نے فرمایا, کیا ہوا؟ یعنی آپ اتنے محب تھے کہ آپ کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ یہ پریشان ہوا ہے. میں نے کہا, اللہ کے رسول, آپ نے ایسا سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عز و جل نے اس میں آپ کی روح قبض کر لی ہے. اس پر آپ نے فرمایا, جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنا دی کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں, جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا, اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اسے سلامتی دوں گا. اس پر میں نے اللہ عز و جل کے لیے سجدہ شکر ادا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے پر سجدہ شکر ادا کرنا. ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ صاد میں سجدہ کیا اور فرمایا, داؤد علیہ السلام نے یہ سجدہ بطور توبہ کیا تھا اور ہم یہ سجدہ شکرانے کے طور پر کرتے ہیں کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی. شکرانے کے نفل مشروع نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم شکرانے کے 2 گانا پڑھتے ہیں, شکرانے کے نفل نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں, میرے علم کے مطابق سنت میں کوئی بھی نماز صلاۃ الشکر کے نام سے نہیں ہے. البتہ احادیث میں سجدے کا ذکر ہے جسے سجدہ شکر کہتے ہیں. ایک اور جگہ یہ بھی کہا گیا کہ شکر کے لیے قیام اور رکوع پر مشتمل نماز نہیں ہے, بلکہ شکرانے کے لیے صرف سجدہ شکر ہے. تو مسلمان کے لیے مشروع ہے کہ جب اسے کوئی خوشی والی بات پہنچے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کرے. بس جہاں تک صلاۃ الشکر کی بات ہے اس کی کوئی اصل نہیں. مشروع مطلب پرسکرائبڈ. دیکھیے ویسے آپ نفل پڑھتے رہیے, ساری عبادت ہی شکر ہے اصل میں. جیسے روزہ رکھتے ہیں یا کچھ بھی, تو یہ اصل میں ہم شکر ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا. پھر خود سے بنانا کوئی بھی چیز بدعت بن جاتی ہے نا, کہ کسی کو پابند کرنا یا خود, تو اس لیے جب آسانی کر دی اللہ نے, صرف سجدہ کر لو, بات اتنی بھی کافی ہے, تو اتنا ہی کرتے رہے. اب دیکھیے بعض اوقات نماز پڑھنے میں ہمیں سستی ہو جاتی ہے, سجدہ کرنے میں کتنی دیر لگے گی. جہاں بیٹھے کوئی قبلے کے رخ کی پابندی نہیں, کچھ نہیں. وہیں اگر آپ سفر میں ہیں, راستے میں ہی فون آ گیا اور آپ نے سن لیا, اور تو ادھر ہی بیٹھے بیٹھے جھک جائیں.